أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لا حول ولا قوة جی اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. ہم نے سورہ سعد شروع کی تھی لاسٹ ویک. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جو اس میں اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اللہ کے نبی کی چاہت ہے، جو میسج ہم تک پہنچنا ہے وہ ہمیں پہنچ جائے. اور جو مضمون جو ہے وہ زیر بحث تھا، وہ کفار کی کفار کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ پرانی قوموں کی طرح نہ ہو جائیں. اور اس میں قوم نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد عاد، اور پھر فرعون کا ذکر ہوا. اس کے بعد پھر قوم سمود، قوم لوط، اور قوم شعیب کا ذکر ہوا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عربس کو یہ بتا رہے تھے کہ آپ پہلے تو آپ یہ بڑا کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نبی آ جائے گا تو ہم ضرور نصیحت پکڑ لیں گے، لیکن اب جب آپ کے پاس میرے محبوب آ گئے ہیں، نبی آ گئے ہیں، تو آپ جو ہے وہ اب کیوں نہیں اس طرح دھیان دے رہے. اور سورہ صافات کے جو آخری جو آیتیں ہیں، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ کفار کے بارے میں بتایا، ان کے مائنڈ سیٹ کے بارے میں بتایا. جو لاسٹ ویک میں آپ سے شیئر کر رہا تھا کہ کفر کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. اور کفر کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ وہ انسان جیسا خود گھٹیا یا نیچ ہوتا ہے، وہ اگلے کو بھی ویسے ہی دیکھتا ہے یا چاہتا ہے کہ ویسے ہو جائے. اب جیسے سورہ صافات کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیسی بری سوچ سوچی کہ انہوں نے اللہ کی شادی جننیوں سے کروا دی، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور پھر یہ جیسے اس کے پیچھے میسج کیا تھا کہ جو جیسے جیسے یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں انسان، اور خالی ایک جانور جو کھاتا پیتا سوتا ہے، شادی کرتا ہے، یہ ویسے ہی اپنے رب کو سمجھتے ہیں. تبھی ان کو اے نبی آپ کی سمجھ نہیں آتی. اگر یہ اپنے رب کے بارے میں ایسے سوچ رہے ہیں، ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ مریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مطلب توبہ نعوذ باللہ ان کی بیوی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. پھر کفار کیا سوچتے تھے، اور یہودیوں کا ایک خاص قبیلہ تھا جو کہ سمجھتا تھا کہ جن جو ہے اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شادی کی ہوئی ہے جن خواتین کے ساتھ یا جننیوں کے ساتھ، اور فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں. اب اس ساری بے حیائی کا مائنڈ جو مائنڈ سیٹ ہے، جو فریم آف مائنڈ ہے، یہ خواہشات بیسڈ ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں اپنے جانور کو کھلا چھوڑ دوں، اور جو مجھے اس میں ہیلپ کرے گا وہی میرا خدا ہوگا، اور میرا خدا بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. اور شیطان پھر اس خواہش کو کیا کہتے ہیں نا، یہ جو انسان کی بے روی ہے، جسے اس کو بڑھا چڑھا کے پھر اس کی تصورات کو بھی خراب کر دیتا ہے. اچھا، اب آج چونکہ ہم داؤد علیہ السلام کا ذکر کرنے والے ہیں، اب میں کیوں آپ سے یہ جو دماغی سوچ کی گندگی ہے، اس کو میں کیوں آپ سے ذکر کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس کا ذکر آج داؤد علیہ السلام کے واقعے میں آئے گا کہ جب داؤد علیہ السلام کو ایک خاتون پسند آ گئی، اور پھر انہوں نے اس کے ہسبینڈ کو وار میں بھجوا کے شہید کروا دیا، اور ان کی بیگم سے شادی کر لی. اور ابھی قرطبی اور امام در منصور، امام قرطبی، اس کے بعد ایک دو جو اچھی پائے کی تفاسیر اہل تشیع کی، جب ان سب کا آپ کمپیریزن کریں تو پھر جا کے آپ کو کہیں ایک جگہ پہ ملتا ہے کہ خالی قرآن تفسیر پڑھنے سے آپ نہیں سمجھ سکتے کہ صحیح نبی کیا ہوتا ہے، یا رب کیا ہے، یا رسول کیا ہے، یا ریلیجن کیا ہے. کیونکہ بہت سی جگہ پہ کتابوں میں تمام واقعات درج کر دیے گئے ہیں، اس میں اسرائیلیات بھی شامل ہیں. اور انسان جیسے رب کو گھٹیا خدا نہ خواستہ، جیسے اس کی اپنی گھٹیا سوچ ہے، اور جیسے وہ رب کو سمجھ رہا ہے کہ رب نے شادی کی. جب اللہ کہتے ہیں نہ میرا کل ہو اللہ احد، میں اکیلا ہوں، اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی بیٹے کی ضرورت نہیں، بیگم کی ضرورت نہیں. اب اس میں عورتوں کی تحقیر نہیں ہے در حقیقت. اللہ محتاج نہیں مرد اور عورت کا بھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے مرد کی بھی ضرورت نہیں، مجھے عورت کی بھی ضرورت نہیں. اگر تم سب لوگ مل کے ایک دل کے برابر ہو جاؤ، ایک نیک دل کے برابر ہو جاؤ، تو میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں کرتے. اور اگر تم سب لوگ مل کے ایک فاسق اور فاجر بندے کی طرح ہو جاؤ تو میری شان میں تب بھی کوئی فرق، مجھے کوئی تب بھی فرق نہیں پڑے گا اے ابن آدم. یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں. تو نہ مجھے مرد کی ضرورت ہے، نہ مجھے عورت کی ضرورت ہے. اب خاص طور پہ یہاں پہ پھر ہماری خواتین یہ فیل کرتی ہیں کہ عورتوں کی تحقیر کر گئی، جبکہ ہیومن رائٹس میں وومن رائٹس کا جو میں قرآن میں دیکھتا ہوں، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو عورتوں کو سیکیور کیا ہے، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ طلاق، ان کے ایموشنل کوشنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی فیزز کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ بندے کو بار بار تنبیہ کی گئی ہے کہ میک شور کہ یہ تمہاری پرکھ ہے، ان کی وجہ سے تم عذاب کا شکار ہو سکتے ہو، اور اگر ان کو اچھا ٹریٹ کرو گے تو تمہیں اجر عظیم ملے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو، خواتین کو حقیر کبھی نہیں کر رہا. اور اس قرآن کی آیت کے اندر جو سورہ صافات کے لاسٹ میں جب ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس میں ان کی اس سوچ کی طرف اشارہ ہے کہ یار تم سوچتے کیا ہو کہ پہلے تو مجھے بیوی کی ضرورت ہے، مطلب مجھے نسل چلانے کے لیے ذریعے کی ضرورت ہے، مجھے بیٹے کی ضرورت ہے، مجھے بیٹی کی ضرورت ہے. اب اس سوچ کے ساتھ جب تم رب کو پرکھو گے تو تمہیں تو رب، فرشتہ نفس کے بغیر ہے، جن نفس کے ساتھ ہے، انسان ان سب کے ساتھ ہے. رب اس سے بہت آگے ہے. رب کا تعلق میرے دل، میرے روح، میرے نفس کے ساتھ فطرتن ہے، کہ اس نے اس فطرت کو بنایا ہے.
میں نے اس سب کو دیکھتے سمجھتے ہوئے رب کو پہچاننا ہے، میں نے رب کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا۔ اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دلاسا دے رہے ہیں کہ آپ ہمت رکھیے۔ یہ لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے تو کبھی ایسا کوئی نیا دین نہیں دیکھا، جیسے آج ہم کسی کو اگر کہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرو، دل کا سکون پالو یا سیدھے راستے پہ چلو، تو وہ کہتا ہے کہ بتائیں جی کہاں پہ فیشنز اور ٹرینڈز میں جو لوگ کامیاب ہیں، کہاں یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں؟ انٹرنیٹ میڈیا ٹک ٹاک کنٹرولڈ وے میں دیکھو، ان پہ ٹائم زیادہ ضائع نہ کرو۔ تو وہ کہتا ہے جی آپ بتائیں کہ جو لوگ یہ کام کرے تو بڑے ترقی میں، سیم یہی مائنڈ سیٹ تھا، بیسیکلی ہے انسان ہی پیچھے۔ اب اس یہ جو پہلی 16 آیات تھی، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا رہے ہیں تمام کفار کو اور ہم لوگوں کو بھی، کہ آپ جو ہے ڈاؤٹ میں نہ جائیں اور تعجب کا شکار نہ ہو۔ ایسی قومیں پہلے آپ کے ارد گرد سعودی عرب میں گزر چکی ہیں اور آپ ان کا انجام دیکھ چکے ہیں، اور جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، تو پھر وہاں پہ اولو العزم انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ کیا آپ سعودی عرب سے جب مکہ سے آپ جارڈن کی طرف جاتے ہیں تجارت میں، تو آپ الولا، صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم کو نہیں دیکھتے؟ یا اب ادھر سے آپ اگر یمن چلے جاتے تو کیا آپ عاد کی سٹوریز کو نہیں پڑھتے وہاں پہ؟ تو جب آپ سب کچھ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں سے کبھی یہ بات نہیں سنی۔ اب اس سارے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا دل کڑتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، اللہ کے بیٹے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی بیوی بنائی ہوئی ہے، اور اس اعلیٰ ذات کے آگے جو رب کو سب سے زیادہ، جب رب کے سب سے زیادہ عارف ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلاسے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ آگے داؤد علیہ السلام کی ان کو مثال دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی جو سٹوری ہے، یہ جو کہانی ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا، صحابہ کرام کو تفسیر کی ضرورت نہیں تھی، انلیس کہ کوئی حکم آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یا کوئی پرانی کہانی ہو یوسف علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی۔ ان کو عربس کو عربی آتی تھی ایٹ لیسٹ، اگر اتنی عربی مجھے اور آپ کو آ جائے تو ہم اس کی 80 سے 85% میسج کو لے سکتے ہیں۔ ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہمیں عربی اس طرح سے نہیں آتی جیسے عربس ان لفظوں کو سمجھتے تھے، ان کے پیچھے میننگز اور ان کے پیچھے تصورات کو جانتے تھے۔ اب میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں جو آج کی ہماری جو آیات ہیں، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے اس کے اندر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی، جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجیے، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجیے جو صاحب قوت تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا، بے شک ہم نے پہاڑ اس کے تابع کر دیے تھے، جبکہ وہ اس کے ساتھ صبح اور شام تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندے بھی تابع کر دیے تھے، اکٹھے کیے ہوئے سب اس کے مطیع اور فرما بردار تھے، اور ہم نے اس کی بادشاہی مستحکم کر دی تھی، اور ہم نے اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کی صلاحیت ادا کر دی تھی۔ کیا آپ کے پاس جھگڑا کرنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار پلانگ کر کمرے میں آ گئے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ ان سے ڈر گئے، انہوں نے کہا آپ مت ڈریں، ہم دو جھگڑا کرنے والے ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ فرمائیں اور بے انصافی نہ کریں، سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے سپرد کر دے، اور اس نے بات چیت میں مجھے دبا لیا۔ آپ نے فرمایا تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کا کہہ کر اس نے یقیناً تجھ پر ظلم کیا، اور بلا شبہ مل جل کر کام کرنے والوں میں سے بہت سے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ تھوڑے ہیں۔ اور داؤد نے جان لیا کہ ہم نے اسے آزمایا۔ اب ایک دم داؤد علیہ السلام کو فیصلہ سناتے ساتھ ہی پتہ لگا کہ اللہ نے آزمایا ان کو، لہٰذا اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور وہ گر پڑا رکوع کرتے ہوئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ پھر ہم نے اس کی یہ غلطی بخش دی، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر آگے داؤد علیہ السلام کو جو سلمان علیہ السلام کی جو داؤد علیہ السلام کو جو زمین کی خلافت عطا کی، اس کی بات اگلے ویک میں مجھے لگتا ہے ہمیں کرنا چاہیے۔ اب اس ساری آیات کو جو میں جب بچپن سے سن رہا تھا، قرآن کو سمجھ رہا تھا، تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی کانٹرڈکشن تھی کہ داؤد علیہ السلام، ایک واقعہ میں نے یہ سنا کہ داؤد علیہ السلام صبح سنا ہوا تھا کہ داؤد علیہ السلام بہت اللہ کے نیک آدمی تھے، انہوں نے کہا میں ہر وقت عبادت کروں گا، پھر وہ لوگوں کو سے الگ ہو کے کمرے میں بیٹھ گئے جو ان کا محراب تھا، وہاں ذکر کرنے لگے، عبادت کرنے لگے، تو رات پڑھنے لگے، اور پھر اسی دوران اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے جنہوں نے ایک مدعا ان کے سامنے رکھا، اور انہوں نے کہا کہ جی میرے ایک فرشتے نے کہا جی کہ 2 بندے بھیجے جو فرشتے ہی تھے در حقیقت، تو ایک نے کہا کہ میرے پاس دیکھیں ایک ہی دمبی ہے، اور یہ جو دوسرا ہے اس کے پاس 99 دمبی ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ یہ جو ایک ہے یہ بھی میرے حوالے کر دو۔ تو داؤد علیہ السلام کو ایک دم بڑا احساس ہوا کہ لوگوں کو تو فیصلے کروانے ہیں، میری ذمہ داری کچھ اور ہے، میں نے اللہ کو یاد کرنا ہے تو میں الگ سے یاد کروں یا رات میں یاد کروں، لیکن میں جو مخلوق کا ٹائم ہے وہ میں عبادت میں صرف نہیں کر سکتا۔ یہ تو میں نے بچپن میں سنا تھا۔ اچھا، ایک اور واقعہ تفاسیر میں، متواتر تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ اس کے بعد جب داؤد علیہ السلام کو پتہ لگا کہ مجھ سے خطا ہوگی، تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور بڑی بڑی رو کے اللہ سے معافی مانگی، اور پھر اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اب دوسرا واقعہ کیا تفاسیر میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں آپ کا مقرب بننا چاہتا ہوں، جیسے ابراہیم تھے، جیسے
اسحاق تھے، جیسے ایوب علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام تھے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، تو میں بھی آپ کا مقرب بننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کو تو میں نے بڑا آزمایا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے بھی آزما لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کی آزمائش کروں گا اور آپ کو آپ کے نفس کے حوالے کر دوں گا، لیکن آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں اس آزمائش میں پورا اتروں۔ اور پھر جب وہ وقت آیا آزمائش کا، تو وہ ایک کمرے میں اپنے آپ کو انہوں نے بند کر لیا کہ اب میں اپنا دھیان صرف ذکر اور عبادت میں رکھوں گا۔ اور جب وہ عبادت میں تھے مشغول، تو رات پڑھ رہے تھے بیٹھ کے وہاں پہ غور و فکر کر رہے تھے، تو ایک کبوتر آیا ان کے سامنے، یا ایک پرندہ آیا جو سونے کا تھا اور اس کے مختلف رنگ تھے۔ اور وہ جب اس کبوتر کو انہوں نے دیکھا تو وہ تھوڑا سا اس کبوتر نے، اس پرندے نے ان کا دھیان اچک لیا، ہٹا لیا، اور وہ اس پرندے کے پیچھے اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے چلے۔ اور پھر وہ پرندہ جو تھا وہ کھڑکی میں بیٹھا۔ جب وہ کھڑکی میں پہنچے تو کھڑکی کے سامنے چھت پہ یا ایک حوض پہ ایک خاتون جو تھی وہ وہاں پہ غسل کر رہی تھی۔ اب داؤد علیہ السلام نے اس خاتون کو دیکھا، اللہ معاف کرے میں صرف آپ کو اسٹوری بتا رہا ہوں، اس کی حقیقت کیا ہے، آج ہماری ساری ڈسکشن یہی گھومے گی کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء، دین، ریلیجن اور گہرائیاں کیا ہیں، اور میں کیا سوچتا ہوں، کتنا سطحی سوچتا ہوں میں۔ تو داؤد علیہ السلام نے جب دیکھا اس خاتون کو، تو داؤد علیہ السلام کو وہ بڑی اٹریکٹیو لگی۔ اس نے اپنا سر ہلا کے اپنے جو بال ہیں اپنے آگے گرا لیے، اور یہ داؤد علیہ السلام کو اور بھی اچھا لگا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کی بیوی ہے، تو پتہ لگا کہ یہ ان کا ایک جو کوئی فوجی ہے، اوریا، اس کی یہ بیوی ہے۔ تو انہوں نے اب سنتے جائیں کہانی، اور یہ آپ کو یہ جو قرآن کے علاوہ جتنی بھی بکس ہیں ان کے اندر کافی واہیات ڈیٹیل ملتی ہے اس طرح کی چیزوں کی۔ اب داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ کس کی وائف ہے، تو پتہ لگا یہ تو اوریا جو ہمارا ایک فائٹر ہے یا ایک مجاہد ہے اس کی وائف ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس کو لڑائی میں بھیج دیں، وار پہ بھیج دیں، اور پھر اس کے بعد اس کو وہ والی ڈیوٹی دو جہاں پہ یہ مر جائے، واپس ہی نہ آئے۔ اس کو تابوت کے سامنے کی ڈیوٹی دے دو، کیونکہ جو تابوت کے سامنے ڈیوٹی کرتا ہے یا وہ شہید ہو جاتا ہے یا اس کو فتح ہو جاتی ہے۔ اب اس کو فتح ہو گئی، وہ لشکر فتح ہو گئی اور وہ جیت گیا۔ دوسری دفعہ فائٹ ہوئی اور پھر وہ مر گیا۔ تو پھر داؤد علیہ السلام نے عدت پورا کرنے کے بعد اس عورت سے شادی کر لی، لیکن شادی کرنے سے پہلے اس عورت نے کہا کہ میں ایک کانٹریکٹ کے مطابق آپ سے شادی کروں گی کہ میرا جو بیٹا ہوگا وقت کا نبی ہوگا، آپ نبوت اس کو عطا کریں گے۔ پھر 40 یا 50 بندوں کی گواہی میں داؤد علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی، اور پھر وہاں سے سلمان علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب اس کہانی کو آپ سوچیں، یہ آپ کو بالکل ملتی جلتی لگے گی اس کہانی سے کہ اللہ نے جننی سے شادی کر لی، یا مریم علیہ السلام والی کہانی سے ملتی جلتی ملے گی کہ اللہ نے مریم علیہ السلام، مطلب وہ ان کی وائف ہے، تو نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ کو بندے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کے متعلق انسان یہ گھٹیا سوچ سکتا ہے، تو نبی کے متعلق بھی انسان گھٹیا سوچ ہی سکتا ہے۔ اور یہ واقعات اسرائیلیات جو وہ من گھڑت کتابیں ہیں جہاں پہ جان کے جوہل ڈالا گیا ہے، اور میرے جیسے جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں جن کو ہلکی اور بری چیزیں، جس کو توبہ نعوذ باللہ ہم کہتے ہیں نا، جس میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ برائی کی لذت جس میں وہ جو محسوس ہوتی ہے، جیسے چگلی کرتے وقت ایک انسان کو عجیب سی لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ یار بڑا زبردست کام چل رہا اور باتیں چل رہی ہیں اور پیٹ بھرتا چلا جا رہا ہے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دماغ بھی زنا کرتا ہے، نظر بھی زنا کرتی، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے۔ جب یہ باتیں کر رہی ہوتی ہے، وہ پیچھے آپ اس کو ماڈل کر رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ میں، اور اس کی پھر انتہائی سٹیج ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ انسان کر گزرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ داؤد علیہ السلام جیسے نبی، جن کے متعلق جب جب قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، ان کے فضائل پڑھیں گے، تو وہ ایک طرف، اور ایک خاتون پہ عاشق آ جانا ایک طرف، مطلب یہ پوری کہانی سن لیں، یہ اس کا سیکنڈ ورژن ہے، اور یہ ورژن اتنا ریپیٹیٹیولی آ رہا ہے کہ اس ورژن کے بعد اس کا کلیئر ورژن کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں، اور جو بھی لوگ جب تفاسیر پڑھتے ہیں اس طرح کی کہانیوں کے ساتھ، تو پھر ایک سرٹن ٹائم پہ آ کے تفاسیر سے بھی بدزن ہو جاتے ہیں، حدیثوں سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ اب وہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے، یا ابن عربی کا، یا بہت سے بزرگوں کا، قرطبی کا، امام سیوطی کا نام لے کے وہاں تمام باتیں درج ہیں۔ یہ باتیں پڑھنے کے بعد، ان ٹریپس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگ حدیث کا منکر ہوتے ہیں اور قرآن اور تفسیر کا منکر ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم قرآن سے اپنا مطلب خود نکالیں گے۔ اور میں ایسے بہت سے واقعات دیکھ رہا ہوں کہ اسی طرح کی باتیں جو ہمارے پاس سلسلہ وار چلتی چلی آ رہی ہے، کیونکہ علماء نے یہ کام کیا، وہ عالم جو لوگ حافظ ہوتے ہیں وہ فقیہ نہیں ہوتے، وہ صرف ڈیٹا کو اکٹھا کر دیتے ہیں، وہ اس میں سے ایکسٹریکٹ نہیں نکال سکتے۔ وہ فقیہ کا کام ہے۔ فقیہ کا مطلب ہے جو سوچ اور فکر رکھتا ہے، اس گہرائی تک جا سکتا ہے، جو جانتا ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں، جو جانتا ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں، وہ جانتا ہے انسان کسے کہتے ہیں۔ جب عام انسان کا کچھ وقار ہوتا ہے، تو ایک نبی کا وقار، یہ اللہ کے نیک بندے کا وقار اس سے بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک نبی جو اللہ کے رسول ہے، اولو العزم ہے، اور ان کو اللہ نے کتاب بھی دے دیا، ایسی اللہ نے کتاب دے دیا ان کو، تو یہ کسی فقیر کو پتا ہے۔ اسی لیے جب آپ تفاسیر میں ایک دفعہ ایک صحبت اور ایک کمپنی، اور پھر عربی جاننا، اس کے بعد پھر اللہ اور اس کے رسول کو پہچاننا، ان کو سمجھنے کے بعد جب نبی کو سمجھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انبیاء کی سمجھ آئے گی۔ جب رب کو سمجھیں گے تو سمجھ آئے گا کہ یہ مرکز گھومتا کس کے ارد گرد ہے، انسان کے باطن کے ارد گرد، کہ کیسے یہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رستہ نکلے گا۔ اب یہ کہانی سننے کے بعد، یہ کہانی میں نے بچپن سے سنی ہوئی تھی، اور یقین نہیں آتا تھا کہ ایسے ہو سکتا ہے۔ اب اس کی سائیڈ افیکٹس کیا ہیں؟
مطلب تفسیر سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے سائڈ افیکٹ سمجھیں اور اس کو کوریلیٹ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے کے ساتھ. اب بی بی زینب رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وبال ہو گیا. اور تفاسیر میں کیا ہے، مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی زینب کے یہاں گئے، اور پھر جب ان کو دیکھا واپس آ کے ان کے دل میں آیا کہ ان سے نکاح کرنا ہے، جبکہ وہ ان کی کزن ہے، اور ان کی شادی انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارث کے ساتھ کی ہوئی تھی. اور میں نے یہی ایسی باتیں سنی تھی ایک مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گئی تو اللہ نے کہا ڈرو نہیں، اور ان سے آپ نکاح کر لو. اب یہ انٹائرلی ڈفرنٹ پرسپیکٹو ہے. اور اگر سلمان علیہ السلام کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو یہ بھی انٹائرلی ڈفرنٹ پرسپیکٹو ہے کہ ایک فوجی کی بیوی تھی اور ان کو پسند آ گئی اور فوجی کو انہوں نے مروا دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں کیا سوچ رہا ہوں کہ وہ ایک ان کی منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، ان کے گھر گئے، انہوں نے ان کو دیکھا، ان کو پسند آ گئی، اور انہوں نے سوچا کہ ان سے میں نے نکاح کرنا ہے، اور پھر دل میں یہ بات سوچتے رہے. پھر اللہ نے کہا میرے سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو، نکاح کر لو. اب اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے ایکسٹریکٹس جب میرے اور آپ کے سامنے آئے تو 200% آپ سے التجا ہے تمام سننے والوں سے کہ پہلے سمجھے کہ نبوت کا منصب کیا ہے، ولایت، دوستی. مومن کسے کہتے ہیں؟ جس کی نظر نیچی نہ ہو وہ مومن ہی نہیں ہے. ایمان کی ایک حیا ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے حیا. لا الہ الا اللہ کی 70 شاخیں، اس میں ایک شاخ ہے حیا، جس کے اندر یہ تمام درخت مکمل ہو. کم از کم آپ کہہ سکتے ہیں مطلب کم از کم تو منیمم یہ اللہ کا نبی ہے. تو نبی کے متعلق آپ یہ سوچ رہے ہیں، اور اس نبی کے متعلق جو معراج سے بھی ہو کے واپس آئے ہیں، جن کو دنیا اور جن کو اللہ نے کہا کہ آپ جو چاہیں کر لیں، اور وہ ابھی بھی اپنی بیگموں سے اس اجازت کے بعد بھی اسی ترتیب سے روز ہر ایک کی طرف باری باری ان کی طرف جاتے ہیں، ان کو ٹائم دیتے ہیں. اور انہوں نے اس کے علاوہ کبھی بھی کسی خاتون کو، مطلب احادیث میں ایسے آتا ہے کہ خاتون نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کو کہا کہ آپ کو میری ضرورت تو نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لی. اور صحابی پاس بیٹھے ہوئے نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے ان سے نکاح نہیں کرنا تو میرا کروا دیں. مطلب ہم سمجھے تو صحیح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 25 سال سے لے کے 52 سال تک 52 تک ایک خاتون کے ساتھ رہے، کیا بڑھاپے میں جا کے انہوں نے یہ ایسے سوچنا تھا؟ یا جو عرش سے ہو کے آ گیا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات، جس کے دل میں ہر وقت اللہ 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 چلتا رہتا ہے، دل ایسے ہی اللہ اللہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. مطلب دل تو چلتا ہی اللہ کے امر سے، اور جس کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے کیا اس میں غیر اللہ آ سکتا ہے؟ اور انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کزن کو دیکھا، توبہ نعوذ باللہ، ان سے شادی کر لی. بہت سے جھوٹے پیر اور بہت سے علماء اس کی بیس پہ کہتے ہیں جی ہم نے بھی دیکھی تھی عورت اور ہمیں بھی پسند آ گئی، ہم نے شادی کر لی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دیا یا ان سے غلطی ہوگی تو ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. داؤد علیہ السلام نے بھی تو ایسے سوچا تھا، وہ پاور میں تھے، اور جب وہ پاور میں تھے تو دیکھا کہ ایک مجاہد کی بیوی تھی، اور وہ مجاہد کی بیوی نظر آئی اور ان کو پسند آ گئی. اس طرح کی حجتیں اور باتیں وہ لوگ نکالتے ہیں جو دین میں بگاڑ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، جو اس بات کو نہیں واضح کرنا چاہتے، یا ان کو خود واضح نہیں ہے کہ نبوت کسے کہتے ہیں، ولایت کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں، یہ کتنی سیکیور اور پاک چیز ہے. اور یہ وہ مذاق ہے جو دین کے ساتھ ہم لوگ کرتے ہیں جب ہم ان علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتے جو اللہ کا تعارف نہیں جانتے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے، جو انبیاء کو نہیں جانتے، اور پھر وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ ایسے ایسے تفسیر میں تو یہ لکھا ہے. اور پھر اس سے نارمل لوگ بدزن ہو کے کہتے ہیں ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، یہ تو بات ایسی ہے ہی نہیں. اب اس سارے کے بعد آئی ہوپ کہ میری جو آوازاری یا فرسٹریشن کی ریزن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یار اب جب میں آپ کو یہ پڑھ کے کچھ بتاؤں گا اللہ کی دی ہوئی توفیق اور فضل سے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ٹو دا منیمم کوشش ہوگی کہ نبی کیا ہے، اور کیا داؤد علیہ السلام ایسا سوچ سکتے تھے یا نہیں سوچ سکتے تھے، اور اصل واقعہ کیا تھا پیچھے. اے نبی جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجیے. اب آپ سمجھ جائیں کہ وہ کبھی اللہ کے متعلق کچھ غلط کہتے ہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ غلط کہتے ہیں، کبھی ان کو خدا نخواستہ جادوگر کہتے ہیں، کبھی ان کو دیوانہ کہتے ہیں، کبھی ان کو ساحر کہتے ہیں، کبھی ان کو رشتے توڑنے، مطلب کہ سارے ہمارے رشتے ٹوٹ گئے ان کی وجہ سے، کبھی اللہ تعالیٰ کی شادی کرا دیتے ہیں کسی کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی باتوں پہ صبر کریں. اور میں آپ کو مثال کے طور پہ آپ کے بھائی داؤد کی مثال آپ کو بتاتا ہوں کہ داؤد جو تھے وذکر عبدنا داؤدا ذی الایدی، کہ جو قوت والا تھا. اب وہ اواب تھا، انہ اواب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے قوت کے ساتھ آسمانوں کو بنایا. اب ہم ہاتھوں کے ساتھ آسمان کو بنایا، یا میں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ آدم کو بنایا، یا میں نے قوت کے ساتھ آسمانوں کو بنایا. تو ہم اس کو ہاتھ سے کرنے کا کام سمجھتے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تم نے اعمال کیے، جو تمہارے ہاتھوں نے کیے، یہ ان کا بدلہ ہے. چلے میں خدا نخواستہ اگر کسی کے منہ پہ تماچا مار دوں تو وہ تو میں اپنے ہاتھ سے مارتا ہوں، لیکن اگر میں کسی کی چگلی کروں وہ تو میں ہاتھ سے نہیں کرتا. یا اگر میں کسی کی غلط گواہی دے دوں تو وہ تو میں اپنے ہاتھ سے نہیں کرتا. میں کچھ برا سوچ رہا ہوں تو وہ بھی میں اپنے ہاتھ سے نہیں کرتا. تو یہ جو ہاتھ سے کرنا یا اپنی قدرت سے کرنے کا مطلب ہے کہ جو تم نے استعداد کے بعد جو چیز تم نے پروڈیوس کی، عمل پروڈیوس کیا پوری قوت کے ساتھ، جب گلے میں سانس باہر نکلتا ہے تو آپ نے ایک آواز کریٹ کی. یہ وہ قوت ہے جس کے ساتھ وہ ایک آواز کریٹ ہوئی، اور یہ ایک میسج لے کے جاتی ہے. اب آواز تو ایک سرٹن فاصلے کے بعد جا کے رک جاتی ہے، نیت آسمان تک جاتی ہے، اللہ کی ذات تک جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرا بندہ تھا داؤد، میرے بندوں میں سے ایک بندہ داؤد، وہ اس کا قلب، اس کی روح، اس کے اندر کا انسان قدرت یافتہ تھا، قوت والا تھا، اور اتنی قوت والا تھا کہ وہ ہر وقت گھر کی طرف ہی واپس دیکھتا تھا. اب آپ کہتے ہیں جو بار بار گھر پلٹ کو آئے،
اس کا ہر وقت دھیان میری طرف ہی تھا، ہر معاملے میں، زندگی کے ہر پہلو میں وہ میری طرف ہی دھیان رکھتا تھا. اس کو قلب منیب بھی کہتے ہیں، رجوع کرنے والا قلب. وہ اواب تھا، وہ کسی بھی معاملے میں پلٹتا تھا. وہ صبح بھی میری طرف رہتا تھا، وہ شام میں بھی اس کا دھیان میری طرف رہتا تھا. وہ کبھی میرے سے جدا ہوا ہی نہیں ہے. اس کے اندر کے تمام جتنی بھی قوتیں تھیں، اس نے تمام قوتوں کو بروئے کار لا کے، اس کا نفس، اس کا قلب، اس کا روح، اس کے سر، اس کے تمام باطنی جتنی بھی اس کے جو چیزیں تھیں، ان تمام پرندوں کو بروئے کار لا کے، قلب کا پرندہ، ان تمام پرندوں کو بروئے کار لا کے اس کی پرواز میری طرف ہی تھی، کیونکہ آگے پرندوں کا بھی ذکر آئے گا. خیر وہ اینی ہاؤ، تو وہ ایک اواب میرا بندہ تھا، وہ میرا دوست تھا. اچھا، اور میں نے اس کے لیے ان سخرنا الجبال، میں نے اس کے لیے پہاڑ جو تھے مسخر کر دیے تھے، اور جو اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے صبح بھی اور شام بھی. اچھا، اب یہاں پھر رک جائیں. پہاڑ عموماً تو پہاڑ ہی ہے، کہنے کی ضرورت نہیں، وہ بیلنس آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. کسی بھی جگہ پہ پہاڑ کا پرپس یہ ہے، ہوا روکتا ہے، زمین کو بیلنس کرتا ہے. اور پہاڑ ایک سخت چیز ہے جو موم نہیں ہوتا. اور داؤد علیہ السلام لوہے کو موم کر لیتے تھے. اب پہاڑوں کو کیسے مسخر کر لیا؟ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ پتھر بھی اللہ کے ذکر سے ٹوٹ جاتے ہیں، ان میں کریکس پڑ جاتے ہیں، اور تمہارا دل ایسا ہے کہ یہ پتھر ہو گیا ہے. اور یہی وہ بت ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اور بت ایک تشبیہ ہے اس کی، کہ جہنم میں جلیں گے، ایندھن ہوں گے یہ خراب دل. اتنی گندگی ہے ان کے اندر کہ وہ ایٹم بم ہے جو جن میں سے اتنا عذاب نکلے گا، وہ اس دل سے ہی نکلے گا، اس مرے ہوئے دل سے نکلے گا، گلے سڑے دل سے نکلے گا. وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے، یہ بنیاد ہے. مطلب اب میں نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دی. مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے، پہاڑوں کی جو بناوٹ ہے، ان کا جو اٹامک سٹرکچر ہے، ان کی جو فریکوینسی ہے، ان کی جو ویو لینتھ ہے، ان کو وہ جس صفت پہ جمے ہوئے ہیں، میٹر ہے نا، میٹر کے ڈفرینٹ فیزز ہیں. لوہا بھی ہے، چاندی بھی ہے، سونا بھی ہے، سلور بھی ہے، الومینیم بھی ہے، پھر اس کے اندر سافٹ میٹلز ہیں، پھر اس کے بعد لیکوڈز ہیں، پھر اس کے بعد گیسز ہیں. یہ ڈفرینٹ فیزز ہیں. تو میں نے مسخر کر دیا ان تمام چیزوں کو. مطلب میں نے ان کی جو باطنی کیفیت تھی، عبادت و تسبیح کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز تسبیح کرتی ہے، اس کی عبادت آپ نہیں سمجھتے. اور اس کی ایک کلاسیکل اگزامپل ہے جب پہاڑ ان کے ساتھ مل کے تسبیح کر رہے ہیں. وہ بول نہیں رہا لیکن وہ مخلوق الہی. ایسے ہی نہیں اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے اس بڑی ذمہ داری کو پہاڑوں اور زمینوں کے، آسمانوں اور زمینوں پہ رکھا، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتے. ہم شہد کی مکھی کو کہا کہ تم شہد کٹھی کرو. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں فرماتے کہ میں نے اس کو وہی کی کہ شہد کی مکھی کو تم شہد کٹھی کرو، یا اس مچھر کو پیغام دیا کہ نمرود کے تم اندر چلے جاؤ. یہ تمام مخلوقات اللہ سے بات کر سکتی ہیں، اور یہ مختلف بولیاں، مختلف فریکوینسیز، یہ تمام قلب انسان سمجھتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو تمام اسما کا اور تمام چیزوں کے علوم دیے. کیوں؟ کیونکہ آدم نے رب کو دل میں بسا لیا تھا. تمام چیزوں کے علوم تبھی آئیں گے جب جس نے یہ سب بنایا اس کا اعتماد حاصل ہو جائے گا. اور فرشتوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور یہ ابلیس کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی. وہ نفس سے آگے بڑھا ہی نہیں، اس نے اپنے آپ کو چھوڑا ہی نہیں. تو جس نے رب کو دل میں بسا لیا، اس کی تمام صفتیں بھی اس کو مل گئیں. حالانکہ اور پھر اس کے بعد عظیمت یہ ہے کہ وہ رب بھی نہیں کہتا اپنے آپ کو، وہ عاجز رہتا ہے. تو داؤد علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے دل میں، اور ان کا دل کھلا، اور دل کے بعد ان کو وہ جو روحانی علوم تھے وہ افشاں ہوئے، کھلے، ابھرے. اور پھر اس کے بعد ان علوم میں وہ جو تسبیح کا لیول تھا، جس پہ پہاڑ تسبیح کرتے تھے، ان کے دل کی فریکوینسی ان کی فریکوینسی سے مل گئی. اب جب یہ تسبیح کر رہے ہیں تو وہ بھی تسبیح کر رہے ہیں، یا یہ پہاڑوں کی بولی جان رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کے قلب کو وہ قوت عطا کی، میں نے وہ اس کو باطنی علوم اور وہ زبان عطا کی، جس کے ساتھ وہ ان پہاڑوں، جب وہ اس سے مجھے یاد کرتا، اس گہرائی سے مجھے یاد کرتا، تو اس کی آواز. اب جب میں بولتا ہوں، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ کیسے آپ پرندوں کو زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو ٹرین کرو اور کاٹ کے مختلف جگہ پہ پھینک دو، اور پھر آواز دو تو وہ واپس آ جائیں گے میرے امر سے. تو آواز کو امر مل گیا تو وہ پرندے آ گئے. دیر آر پیرلل ڈائمینشنز کے جہاں پہ اور بھی فریکوینسیز آپریٹ ہو رہی ہیں. جانور بات کرتے ہیں، فرشتے کیسے بات کرتے ہیں، جن کیسے بات کرتے ہیں. میری قوت سماعت اس باڈی کی وہ نہیں، لیکن میرے قلب کو وہ تمام دسترس حاصل ہے جو میرا الیکٹرانک انسان ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اس کے اندر رب کی ذات عیاں ہوتی ہے تو اس کی صفات بھی عیاں ہو جاتی ہیں. تو جو اتنی گہرائی سے اللہ کو یاد کر رہا ہے، جس کا دل زندہ، جو اواب ہے، جو اپنے رب کے ساتھ ہی بیٹھا رہتا ہے ہر وقت، وہ ہے دنیا میں لیکن بار بار اللہ سے مشورہ کر رہا ہے اب کیا کروں. ہے دنیا میں لیکن بار بار اللہ سے مشورہ کر رہا ہے میں اب کیا کروں. یہ اتنی بڑی ذمہ داری آپ نے مجھے دی ہے، پوری دنیا کو میں نے چلانا ہے. آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر دنیا تو نہیں چلا سکتا. چلاؤں گا تو سب خراب ہو جائے گا جیسے نہ ماننے والے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمام مخلوق کو، جس میں سے سب سے بڑی جو مخلوقات ہیں وہ بھی اس کی مطیع کر دی تھی، وہ بھی اس کے پیچھے چلتی تھی، وہ بھی اس کی بات مانتی تھی. اور آگے داؤد علیہ السلام کا
یا پیچھے یہ سورہ سبا میں غالباً یہ معجزہ آتا ہے کہ وہ لوہے کو نرم کر لیتے تھے. اب وہ لوہا آتا کہاں سے تھا ان کے پاس سے؟ آپ مجھے بتائیں کہ لوہا کسی دکان سے ملتا ہے یا رستے میں چلا ہوا کوئی پتھر ہوتا ہے جہاں پہ لوہا مل جاتا ہے؟ ذوالقرنین علیہ السلام کے واقعے کے علاوہ مجھے دنیا میں کہیں کسی جگہ پہ لوہا پڑا ہوا نہیں ملتا. اور وہ بھی ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ بھی کہ جب کچھ لوگوں نے ان کو لوہا اکٹھا کر کے دیا، انہوں نے لوہا پگھلایا، اس کے اوپر اس کے اوپر کاپر میلٹ کر کے ڈالا، وہ ابھی تک دنیا میں آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا، پتہ نہیں وہ اس دنیا میں تھا کسی اور ڈائمینشن میں تھا. اتنا لوہا کہاں پڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ آپ زراعت بنائیں اور اس کے ساتھ پھر آپ اپنے 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 روزگار کو چلائیں کہ اے داؤد زراعت بناؤ اور بڑے اندازے کے مطابق بناؤ اور اس کو بیلنسڈ وے میں اس کو تم ڈیزائن کرو، ہیوی بھی نہ اور لائٹ بھی نہ ہو، جس کو ہم ڈیزائن کہتے ہیں، انجینئرنگ کہتے ہیں جس کو. اب وہ اتنا لوہا کہاں سے آ گیا ان کے پاس؟ اور سلمان علیہ السلام سلمان علیہ السلام کے متعلق قرآن میں آتا ہے سورہ سبا میں کہ ہم نے تانبے کے چشمے بہا دیے تھے اس کے ساتھ. اب یہ وہی چیز ہے کہ قلب مومن جب زندہ ہوتا ہے تو یہ تمام طاقتیں اس کے ساتھ اس کو فالو کرتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی، جب مدینہ کا وہ حدیث ہے الکم بھی شمار فرمایا کہ جب اس پہ چڑھے تو وہ کانپ رہا تھا، پہاڑ ہلنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنی آسے کو مارا اور اپنی اسٹک کو مارا اور کہا کہ تم ہل کیوں رہے ہو؟ تمہارے پر ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. اب یہ حدیث کو میں نے 2 جگہ پہ سنا ہے. اب وہ کیسے پہاڑ پہ رک گیا؟ یہ جو خلافت ہے یہ خالی اوپر کی خلافت نہیں ہے، یہ باطن کی خلافت ہے جس کو خلیفہ کہتے ہیں. وہ خالی زمین پہ آپریٹ نہیں کر رہا ہوتا، وہ فرشتوں کو بھی آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ جنوں کو بھی آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ پرندوں کو بھی آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ تمام کو باطنی رزق اپنے قلب سے جاری کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی تمام اللہ سے جڑنے کی ایبلٹی کسی کی نہیں ہے حضرت آدم. تو میں نے پہاڑ ان کے لیے مسخر کیے ہوئے تھے اور وہ صبح اور شام تسبیح کرتے تھے. اب صبح شام کا مطلب کیا ہوا؟ شام کا مطلب ایک پہر جب شروع ہونے لگا تو اس پہر کے شروع ہونے سے پہلے آپ گھر آ رہے ہیں تو آپ نے اللہ کو یاد کیا میں گھر جا رہا ہوں. پھر جب آپ صبح اٹھتے ہیں آپ کام پہ نکل جاتے ہیں، اب دیکھیں کہ اب اشراق کی نماز جو ہے، اب اس میں اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اشراق کی نماز یا اوابین کی نماز جو ہے یہ مسائل ہیں، یہ علماء سے پوچھ لیے جائیں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن پھر مجھے ہانی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ میرے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میری طرف آئے اور وضو کیا، اور پھر جب سورج نکل آیا پورا تو پھر یہ 12 رکعتیں اشراق کی پڑھی اور 2 سے لے کے 12 رکعتوں تک آتا ہے. اچھا، اب اس کی تفسیر میں یہ آپ کو ڈیٹیلز بھی مل جاتی ہے کہ یہ نماز اشراق کی طرف اشارہ ہے. لیکن اگر آپ کانٹیکسٹ میں چلیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح اور شام تمام مخلوقات کنٹینیوسلی، رات میں بھی اور دن میں بھی، اگر کوئی بندہ دن یا رات کے سٹارٹ میں اللہ کو یاد کر رہا ہے اور پھر اس کے اختتام پہ بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے وہ اللہ کے ساتھ ہی ہے. اس کا دل اپنے رب کے سامنے حاضر ہے. وہ باڈی تو اس کی یہی ہے لیکن دھیان اس کو اپنے رب کی طرف ہی لگا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام چیزیں اس کو فالو کرتی تھی. میں نے چونکہ وہ میری طرف متوجہ تھا، میں نے تمام چیزیں اس کی طرف متوجہ کر دی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے لے کے نظام چلا رہا تھا سارا. آگے پھر آتا ہے وہ طیرہ معشورن کہ میں نے وہ پرندے بھی اکٹھے ہو جاتے تھے، وہ جب فریکوینسی جنریٹ ہوتی تھی، وہ جب دل سے ذکر نکلتا تھا تو وہ جو ذکر، وہ جو گہرائی سے اللہ کو یاد کرنا وہ ہر ایک کے کان میں پڑتا تھا، وہ تعریف، وہ معرفت ہر کوئی سنتا تھا. تو اگر پرندے متوجہ ہو رہے ہیں اور پہاڑ بھی اپنے خزانے ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یا ان کی بات مان رہے ہیں، اور ایک انسان ایسا غافل ہے کہ جس نبی کے ساتھ پہاڑ چل رہے ہیں، جس نبی کے ساتھ پرندے چل رہے ہیں، جو نبی ہواؤں میں آپریٹ کر رہا ہے، جو ڈفرینٹ لینگویجز جانتا ہے کیونکہ وہ رب کو دل میں سما چکا ہے. اب ہم لینگویجز جاننے کے لیے اللہ کو یاد کرنے بیٹھ جائیں گے تو یہ بھی کہانی خراب ہو جائے گی. جیسے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے علوم ملے ہیں کہ جس نے پھر میرے سامنے پوری کائنات کے راز جو ہیں افشا کر دیے. لیکن کیا علی رضی اللہ عنہ کا مقصد علوم حاصل کرنا تھا؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا وہ بڑے علم والے ہیں، وہ بڑے کشف والے ہیں، وہ بڑے لوہے محفوظ والے ہیں. اللہ تعالیٰ کدھر ہے ساری ڈسکشن کے اندر؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ انہوں نے سر انجام دینا تھا خلافت کا نظام، اور خلیفہ تو وہی ہے نا جس کو پہلے اپنے رب کا پتہ ہے. جس کو رب کا نہیں پتا وہ خلیفہ کہاں سے ہو گیا؟ خلیفہ تو اللہ کو پریزنٹ کرنا ہے. وہ رب کو جانے گا تو رب کو پریزنٹ کر سکتا ہے. وہ رب کو جانتا ہی نہیں، اس نے پریزنٹ کس کو کرنا ہے؟ وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوگا یا اپنی خواہشات کو فالو کر رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کا دل زندہ دل تھا، وہ فرشتوں، وہ پرندے ان کی بات سن رہے تھے. اب وہ بول کے تو نہیں کوئی ایسی آواز نکالتے ہوں گے، سیٹی مارتے ہوں گے کہ پرندہ کیسے جواب دے، یا پہاڑ سے بول کے بات کر سکتا ہے کوئی بندہ، یا کوئی گا کے بات. وہ کیا فریکوینسی تھی، وہ دل سے کیا ذکر چلتا تھا، اور دل کیسے اللہ کرتا تھا، کیسے اس کے اندر وہ محبت کی بات، وہ الفاظ ان کو جو اللہ نے عطا کیے تھے کہ جس کے پیچھے تمام مخلوقات چل رہی تھی. میں نے ان کو یہ وزڈم، یہ گہرائی، یہ حکمت عطا کی تھی. وہ اس ڈیپتھ تک چیزوں کو آپریٹ کر رہے تھے. اس کو نظام کا پتا تھا کہ انسان کے برے عمل کا اثر نظام پہ کیسے پڑتا ہے. میں اپنے برے اعمال سے نظام خراب کر دیتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے، اچھا وہ طیرہ، جو پرندے اکٹھے ہو جاتے تھے اور وہ ان کو فالو کرتے تھے، یہ ان کا دل میرے پیچھے تھا اور چیزیں ان کے پیچھے تھیں. ایکویشن ذرا تھوڑی سی سمجھیں یہاں پہ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی جو مملکت تھی میں نے اس کو ری انفورس کیا. کس کے ساتھ؟ اس کو میں نے حکمت اور فصل الخطاب عطا کیا. اب حکمت کیا ہے؟ حکیم ابراہیم علیہ السلام حکیم ہے. ہم کل بھی اس پہ بات کر رہے تھے. رائٹ طریقے سے، لیٹ سے اس کی مثال ہے کہ رائٹ طریقے سے گھوڑے کے اوپر سیٹ رکھنا اور اس کو باندھنا، وہ جو اس کو پوری کٹ پہناتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں رہے، یہ حکیم ہے. وزڈم، مقصد سامنے رکھنا، غصے میں نہ آنا، دور اندیش رہنا، بار بار سوچنا، درگزر کرنا، لالچ میں نہ پڑنا، اس کو حکیم کہتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کو حکمت عطا کی اور میں ان کو فصل الخطاب، مطلب ان کو، اب فصل الخطاب کی تفسیر پیچھے ہی آ گئی ہے، پہاڑوں کی، جانوروں کی، پہاڑوں کی، پرندوں کی، مختلف چیزوں کو آپریٹ کرنے کی ابلٹی، ان کو وہ زبان، وہ فریکوینسی عطا کی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے باغ میں گئے اور وہاں پہ اونٹ ان کے پاس آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ، تو فرمایا کہ اونٹ تمہاری شکایت کرتا ہے۔ اب وہ کیا بول رہا تھا اونٹ، باقی صحابہ کو کیوں سمجھ نہیں آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفر میں ایک بھیڑیا آیا، کہا یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گڈریا ان کو کہیں کہ ایک بکری ہمیں بھی دے دیا کرے منتھ میں ایک دفعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی گڈریوں کو کہا کہ ایک بکری سائڈ پہ کر دیا کرو ایک منتھ کے بعد، تو کہ یا رسول اللہ یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑیوں کو فرمایا تم خود ہی اپنا کام کر لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام کا کل تھے، ایسے نہیں وہ تمام معراج کی رات میں سب کی امامت کروائی تھی، یہ ایک ایک بات جو ہے یہ کلی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ اب یہ جو دل کی زبان، گہرائی، یہ علوم، یہ کائنات کے راز، اب ان راز جاننے کے بعد انسان کرے گا کیا؟ اللہ کی ذات اور خوبصورت لگے گی۔ جب آپ کسی کی صفتیں جانتے ہیں تو وہ اور آپ کو بہتر اور اچھا لگنے لگتا ہے، جبکہ اگر میں خالی علوم لینے کی وجہ سے ذکر کروں اور مرتبے کے لیے ذکر کروں تو وہ ذکر لالچ میں چلا جاتا ہے۔ بے غرض ہو کے اللہ 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 کو یاد کرنا، یہی غار ہرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غور اور فکر اور اس کا مرکز تھا۔ اور پھر کیا کائنات کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے عرش پہ ہی بلا لیا ملاقات کرنے کے لیے۔ کعبہ کوسین و ادنا، اب ادنا کی تفسیر آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ اس کے یہ وہ بریکی کی حد ہے کہ اس کے پہلی طرف اللہ اور اس طرف انسان ہے، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے۔ مطلب اب یہ انسان کی ہائٹ کہاں سے مل رہی ہے؟ اللہ اللہ کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کی مملکت کو، اپنے خلیفے کی مملکت کو، ان کو میں نے حکمت عطا کی ہوئی تھی اور ان کو میں نے تمام زبانیں عطا کی ہوئی تھیں اور وہ میرے اواب بندے تھے۔ اچھا اس کے دوران میں اب کیا ہوا، یہاں پہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کی کہ ایک بندہ اور بھی ہے، اور وہ سورہ کہف میں جا کے پوری سٹوری پڑھ لیں، جب موسیٰ علیہ السلام کی برداشت کا ہی ٹیسٹ ہو گیا۔ اس بحث کو چھوڑ دیں کہ جس میں پڑھ جاتے ہیں وہ بہتر تھے یا وہ بہتر تھے، وہ علم بہتر تھا یا وہ علم بہتر تھا، وہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فوراً رجوع کیا کہ یا اللہ اگر وہ مجھ سے بہتر ہے تو میں ان سے سمجھوں گا۔ اسے کہتے ہیں انسان۔ کتنے غصے والے نبی ہیں وہ، لیکن جیسے ہی پتہ لگا کہ اب میرے میں رب کے درمیان میں تکبر آ رہا ہے یا میں آ رہا ہوں، فوراً سے پہلے کہا یا اللہ میں جاتا ہوں، سیکھتا ہوں ان سے، مجھے سیکھنا ہے اگر ان کو کچھ میرے سے بھی زیادہ علم ہے۔ اور لالچ کیا تھی؟ جس کو میرے سے زیادہ علم ہے وہ میرے سے زیادہ رب کو جانتا ہے۔ علم تو ایک آئینہ ہے نا جس میں اپنے رب کا تصور دیکھتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نبی کو میں نے اتنا کچھ عطا کیا تھا، ان نبی کا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام، اب وہ واقعہ میں آپ سے پہلے شیئر کر چکا ہوں کہ داؤد علیہ السلام کو دو واقعہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، لیکن داؤد علیہ السلام کو غالباً کسی لمحے یہ خیال آیا کہ اب میں فیصلہ کر سکتا ہوں اور اللہ نے مجھے حکیم بنا دیا ہے، اور شاید یہ عنصر ان کے دل میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا کہ یہ جو سوچ بھی ان کے ذہن میں آ رہی ہے کہ میں اللہ کے فضل کے بغیر یہ سب کام کر سکتا ہوں، یہ ان کے ذہن میں یہ بات نہ رہے جو اصل وجہ سمجھ آتی ہے کسی نبی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی نبی علیہ السلام کی، میرے اور آپ جیسے کہ خدا نخواستہ میں گانے لگا کے بیٹھا ہوا ہوں اور میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، اور پھر اس کا جو معاملہ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے اپنے رب کے ساتھ، وہ بہت کیلکولیٹولی پرپسفلی اس کو تمام مزے اللہ کی ذات اس کے دل میں اس کو لطیف طریقے سے عطا کر رہی ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ ان کے اندر یہ پہلو آیا کہ جو مجھے سب سے سوٹیبل لگتا ہے ایک نبی کے لیے کہ میں خود سے فیصلہ کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی میں آپ کے نفس کو آپ کے حوالے کروں تو آپ سے خطا ہو جائے گی۔ اب اس کا ٹیسٹ کیسے ہوا کہ وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے اب تورات پڑھ رہے ہیں اپنے محراب میں، اور محراب کا ذکر زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے ساتھ آتا ہے۔ بنی اسرائیل کی غالباً کوئی ترتیب تھی کہ یہ کسی اونچی جگہ پہ کسی مسجد میں، اور یہ جن پرسنالٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں یہ لیڈنگ پرسنالٹیز ہیں، کسی محراب میں کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ کے جو بڑا انکلوزڈ ہے، جس کے باہر فوجی کھڑے ہیں کیونکہ وہ بادشاہ تھے اور ان کے پاس بڑی پروٹوکول تھے، تو وہ کسی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے تھے۔ اور داؤد علیہ السلام کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں تھا، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ اور پھر تفاسیر میں آتا ہے کہ احادیث میں بھی آتا ہے کہ ان کے رات کے 3 حصے تھے، ایک میں آرام کرتے تھے اور پھر ایک حصے میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا، یہ داؤد علیہ السلام کو خاص فضیلت دی تھی اور یہ ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے ساتھ وہ اتنے طاقتور تھے کہ وہ کبھی ہارے نہیں تھے، دشمن سے ڈرتے نہیں تھے، وہ شیطان کے مقابلے میں ڈٹ کے مقابلہ کرتے تھے اور دشمنوں سے بھی ڈٹ کے مقابلہ کرتے تھے، وہ خائف نہیں تھے، وہ ڈرپوک نہیں تھے، تو نعوذ باللہ کمزوری نہیں تھی ان کو کوئی اس کے سب کے ساتھ، کیونکہ عبادت میں جو طاقت ہے وہ نہیں سمجھ سکتا وہ بندہ جب تک وہ اس جگہ پہ اس کا دل نہیں کنیکٹ ہوتا اللہ کے ساتھ کہ یہ کیا طاقت ہے، کیا روحانیت ہے اس کے اندر۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے ذہن میں جب یہ بات آئی تو وہ اللہ تعالیٰ نے
ان کا ٹیسٹ کیسے لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب فرمایا کہ حکمت کے ساتھ، حلم کے ساتھ پورے نظام کو چلانا، اس پہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. تو وہ ایک محراب میں، اپنی محراب میں اس ٹائم پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو الگ کیا ہوا تھا. تو دو وہاں پہ بندے اوپر سے آئے یا دیوار کے اندر سے آ گئے یا پھلانگ کے آ گئے. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ان کے دل نے فیل کیا کہ یہ معاملہ کچھ الگ ہے، یہاں کوئی آ نہیں سکتا. اور نبی کو تو ڈر نہیں لگتا، لیکن ان کو عجیب فیل ہوا کہ یہ لوگ یہاں آ گئے ہیں، اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے. خیر، آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا ڈرے نہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑی سی عجیب لگا جب ان کے پاس فرشتے آئے اور جب انہوں نے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی اور کہا کہ لوط کی طرف جا رہے ہیں، لوط علیہ السلام کی طرف، تو ان کو بھی عجیب لگا. تو اب ایک دم آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوں، آپ جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو ان جن چڑیل اور یہ سحر ان سے ڈر نہیں لگتا. لیکن وہ کچھ ایک عجیب معاملہ تھا کہ ایک دم ایک بندہ سامنے آ گیا. حالانکہ ان کے پاس فریکوینٹلی جبرائیل علیہ السلام اور بہت سے فرشتے بھی وزٹ کرتے ہوں گے، بٹ دس ٹائم ان کو تھوڑا عجیب لگا اور حیرت ہوئی. تو ایک نے کہا کہ جی ہم آپ کے سامنے فیصلہ لے کے آئے ہیں، اور میرے پاس جناب 99 دمبیاں ہیں. یہ جو میرا بھائی ہے اس کے پاس 99 دمبیاں، اور میرے پاس ایک ہے. یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ واپس کر دو، یہ مجھ سے ہتھیانا چاہتا ہے. اب اتنی بات جب داؤد علیہ السلام نے سنی تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے، اور یہ کاروباری لین دین میں اکثر لوگ ظلم اور زیادتی کر جاتے ہیں، پاور کا غلط استعمال کرتے ہیں. تو یہ زیادتی ہے. اب جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی تو فرشتے جو تھے وہ ہنس پڑے اور یا وہ آسمان کی طرف اڑ گئے. اور میسج یہ دیا گیا کہ اے میرے بندے، آپ نے اجرت میں فیصلہ کیا، آپ نے دونوں کے ہی بیان سننے تھے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ بندہ آپ کو یہ کہنے آیا ہو کہ یہ میری 100 دمبیاں ہیں اور میں یہ سے خرید چکا ہوں، لیکن اس نے زیادتی کے ساتھ ایک اس میں سے لے لی اور مجھے واپس نہیں کر رہا. لیکن جس نے شکایت کی اس نے اس طریقے سے شکایت کی، اتنی چرب زبانی کے ساتھ، کہ 99 بکریوں والا مجرم لگا اور یہ مظلوم لگا، ایک دمبی والا. تو آپ نے اس پرسپیکٹو میں کیوں نہیں سوچا؟ فیصلہ کرتے وقت آپ نے دونوں کو سننا تھا اور پھر فیصلہ کرنا تھا. یہ حکمت، یہ بردباری، یہ حلیمیت کے ساتھ آپ نے فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ اور پھر ان کو وہاں پہ ایک دم خیال آیا کہ یس، اگر اللہ میری مدد نہ کرے تو میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. اور پھر وہ سجدے میں گر پڑے اور پھر وہ 40 دن تک روتے رہے اور وہاں پہ ان کی آنسوں سے سبزہ ہو گیا. پھر اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو کس چیز نے تنگ کیا ہے؟ اور آواز آئی کہ تمہیں بھوک لگی ہے. تو انہوں نے بہت تکلیف سے کہا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو بخش دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ اور بھی فضل اور کرم کیا. اب یہ واقعہ کچھ ایسے ہے. پلس اس کے ساتھ دیر از اے پاسبلٹی کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بیوہ عورت سے شادی کرنا ایک مطلب اب دیکھیں نا کہ یہ کفر کے معاشرے کے اندر عورت کی کیا ویلیو ہے اور مرد کیا کرتا ہے وہاں پہ. پہلے تو عورت کو بے آبرو کرتا ہے، اس کے بعد اس کے رائٹس سے لے لیتا ہے، اور عورت سمجھتی ہے کہ میری بڑی عزت ہو رہی ہے. اور یہ جو کفر ہے، یہ اگر آپ دیکھیں کہ کفر کی صفات میں سے ایک صفت ہے من مرضی، بے حیائی اور خواہشات کے پیچھے جانا. اب اسی کی پیچھے ریپیٹیشن بھی آئی تھی کہ لوط علیہ السلام کی قوم دیکھو، شعیب علیہ السلام کی قوم دیکھو کہ یہ لوگ کیسے بے حیا تھے، بے ایمان تھے. اب اسی طرح اچھا، اب معاشرے میں اگر کسی بیوہ عورت سے شادی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ کرپشن ہوگی. اس کو بھی ضرورت ہے اپنے معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے. وہ باہر نکلے گی، جاب کرے گی، الٹیمیٹلی مطلب جو بھی اس کو باتوں کے جال میں پھنسا لے، اینڈ دین اگر اس کو ایک پراپر جو اللہ نے نظام بنایا، ایک پراپر سیکیور جگہ نہیں ملے گی تو دیر آر چانسز ہر خاتون اتنی اسٹرانگ نہیں، اور مطلب دیر از کرپشن ہو سکتی ہے وہاں پہ. اب شیطان کیسے جیتتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے بیوہ سے شادی نہیں ہو سکتی، طلاق یافتہ سے شادی نہیں ہو سکتی. اب کیا ہوگا کہ وہ عورتیں استعمال ہوں گی، دیکھیں جی ہمارا تو کوئی خیال ہی نہیں رکھتا، اینڈ سو آن. وہ اب ایگزیکٹلی ایسے بھی بنی اسرائیل کے اندر بھی جہاں پہ انبیاء کو قتل کیا جا رہا ہے، جہاں پہ بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کلچر ہو کہ بیوہ سے کوئی شادی نہیں کرتا اور اس خاتون کا ہسبینڈ وار میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو داؤد علیہ السلام کو کہا گیا کہ اس سے شادی کرو تم. جب داؤد علیہ السلام نے ہچکچاتے ہوئے ان سے شادی کی، نکاح کیا، تو وہاں کے لوگوں نے یہ کہانی گھڑ لی کہ یہ ان کو پہلے ہی پسند آ گئی تھی. جیسے میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک سوچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند آ گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی. جبکہ وہ عرب معاشرے کے اندر ایک غلط رسم کو توڑنا تھا. بیٹے کو باپ کی نسبت سے بلانا ہے. آپ کسی کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آپ کی بیٹی کا، آپ کے بچوں کا بھائی نہیں ہے، وہ آپ کی بیوی کا جنابہ نہیں ہے. اور وراثت کے قوانین وہاں پہ تھریٹ میں آتے ہیں. جیسے میثاق مدینہ ہوا تھا، اس کو ریکٹیفائی کرنا تھا اللہ نے. اب ایک صحابی حضرت مجھے ان کا نام بھول گیا، جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان دو صحابیوں کی صلح بھائی بنا دیا مواخات میں، جب مدینہ میں سب بھائی بھائی ہوئے، تو ان صحابی جو مدینہ کے صحابی تھے انصار، انہوں نے ان مہاجر انصاری کو کہا، مہاجر صحابی کو کہا کہ میری 2 بیویاں میں سے جو خوبصورت بیوی ہے وہ میں طلاق دیتا ہوں، آپ اسے شادی کر لیں. ہمیں یہاں تک ہی پتہ ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ کچھ پیسے دیں، میں بازار میں جاؤں، مجھے تجارت آتی ہے. اور پھر کچھ ہی دنوں میں انہوں نے پیسے کما لیے. انہوں نے انکار کر دیا اس چیز کو. ہم اپنی مرضی کی بات کرتے سنتے اور پھر آگے پورا نقشہ جانتے ہی نہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن پہلے بھی ان کی کزن تھی، وہ پہلے بھی شادی کر سکتے تھے ان کے ساتھ. اس واقعے کے پیچھے ایک بہت بڑا ایک رسم کو سیدھا کرنا تھا جو کفر کی رسم تھی. ایسے ہی ایک معاملہ داؤد علیہ السلام کے ٹائم پہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ کسی بیوہ سے شادی نہ کی جا رہی ہو. اس کو میں صرف اسی درجے میں رکھ کے ہمیں قبول کرنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کہ داؤد علیہ السلام نے وہ بیٹھے ہوئے تھے محراب میں، کبوتر آیا اس کے پیچھے چل پڑے. اب اللہ کا نبی جو اواب ہے، جو فصل الخطاب ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان، پہاڑ جس کے لیے مسخر کیے ہیں، جس کے جو پرندے جس کو فالو کرتے ہیں، اس کے متعلق یہ سوچنا وہ کسی کبوتر کے پیچھے لگ کے کھڑکی میں کھڑے ہو کے کسی خدا نخواستہ عورت کو دیکھ رہا ہے، پھر دیکھنے کے بعد اس کے بندے کو مروا کے خدا نخواستہ سے شادی کر لیتا ہے. اب آپ نوٹ کریں کہ کہاں نبوت، کہاں وہ مقام، کہاں بھی کہاں حکمت اور کہاں یہ گھٹیا سوچ. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اس کا آپس میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح پھر کیسے کی؟ اب میں اس کو دوبارہ سے پڑھتا ہوں. آپ دیکھیے کہ وہ آپ کے پاس جھگڑنے والی والوں کی خبر آئی. اچھا، اب جب وہ فرشتے وہاں سے چلے گئے تو داؤد علیہ السلام کو لگا کہ میں نے غلط فیصلہ کر لیا، میں نے دونوں کی بات نہیں سنی. لیکن تفاسیر میں کیا آتا ہے کہ فرشتے نے کہا کہ تم نے تو یہ تمہاری پہلے 99 شادیاں ہیں، اب تم ایک اور شادی کر رہے ہو، تو یہ بکری کا معاملہ نہیں ہے. تمہاری پہلی 99 شادیاں ہیں، تمہارے پاس پہلی 99 عورتیں تمہاری نکاح میں، تو تم ایک اور کو غلط طریقے سے ہتھیار رہے ہو. اب کہانی کو ایسے جب ملاتے ہیں تو یہ انسانی عقل کو یہ بڑی اچھی لگتی ہے بات. جبکہ اگین میں کہوں گا کہ اللہ کو جاننا، اللہ کے نبی کو جاننا، اللہ والوں کو جاننا، مومن مسلمان کو سمجھنا، بدترین سزا ہے کسی مومن پہ الزام لگانا، اس کو گھٹیا جانا، اس پہ بہتان لگانا. بدترین سزا ہے فحش اور اس طرح کی چیزوں کو پھیلانا، فاحشہ کو پھیلانا، مطلب لوگوں کو گمراہ کرنا. اور یہ انسان یہ بے حیائی انسان کے اپنے اندر سے نکلتی ہے، یہ بے راروی ہے ایکچولی، ہم شیاطین پر ڈال دیتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام کے معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ، اور علی رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ ایسا میں نے ابھی آج ہی پڑھا ہے تفسیر کے اندر کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جو بھی داؤد علیہ السلام کے متعلق یہ بات کرے گا میں اس کو کوڑے لگواؤں گا. تم نبی کے مقام مرتبے کوئی نہیں جانتے. اور یہ بات امت محمدی میں چل رہی ہے. کہاں سے آئی؟ اسرائیلیات میں سے. مطلب ہر دور کے اندر شیطان کا یہی کام ہے کہ اصل میسج کو کرپٹ کر کے انسان کی غلط سوچ کے مطابق اس میسج کو کے مطابق بنا دینا، اور یہیں سے پھر فتنے فساد شروع ہوتے ہیں. اور یہ ابھی بھی امت میں چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے. میں بہت سے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہدایت ہے. ہمارے قریبی دوست میں سے ایک دوست ہے جو اسی طرح کی حدیث اور اسی طرح کے واقعات سن کے اس نے حدیث ہی ترک کر دی، میں حدیث پڑھتا ہی نہیں. کیونکہ سینس ہی نہیں ہے نا اللہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کس رحمیت، کیسے رحیم ہے. یہ کلام ان کی طرف سے ہے کیونکہ وہ سینس ہی نہیں. یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ان کے معیار کے مطابق نہیں اترتی. یہ بات کسی عام آدمی کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو ہی نہیں سکتی. وہ کرائٹیریا ہی مجھے نہیں پتا. اچھا جی، تو کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار پھاند کر کمرے میں آ گئے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ اس سے ڈر گئے. انہوں نے کہا آپ مت ڈریں، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی، لہٰذا آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ فرمائیں اور بے انصافی نہ کریں اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کریں. اور بے شک میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے سپرد کر دے. اور اس نے بات چیت میں مجھے دبا لیا ہے، مطلب یہ باتوں میں بڑا لاجک بڑی دے رہا ہے لیکن یہ ظلم کرا ہے میرے ساتھ. آپ نے فرمایا تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کا کہہ کر اس نے یقیناً تجھ پہ ظلم کیا. مطلب یہ کیسی بات ہے، اس کے پاس تو پہلی 99 ہے. اور بلا شبہ مل جل کر کام کرنے والوں میں سے بہت ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں. اب مجھے اس کی عربک جو ہے ان کو انالائز کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن ٹوٹیلٹی میں چونکہ آج پورا دھیان ایک ہی طرف لگا ہوا تھا کہ یہ میسج کیا ہے، اس میں سے رائٹ میسج کیا ہے. اللہ کا احسان ہے کہ وہاں تک دل پہنچا تو تسلی ہوئی. تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زیادتی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کے آتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ایسے تھوڑی لوگ ہیں. اس کے علاوہ باقی تمام لوگ زیادتی سے معاملات کرتے ہیں جب ان کے پاس پیسے اور طاقت آتی ہے اور اثر رسوخ کا غلط استعمال کرتے ہیں. تو اچھا، اب جیسے ہی یہ معاملہ ہوا اور داؤد نے جان لیا کہ ہم نے اسے آزمایا، اور فوراً ہی داؤد علیہ السلام کو پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے تھے کہ فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرنا، دونوں کی بات سننا، اپنے علم کے اوپر نہیں جانا، مشورہ کرنا، مطلب حکمت سے کام لینا. لہٰذا اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور انہوں نے جو سوچا، جو زن تھا ان کا، جو ان کا خیال تھا، ان سے زیادتی ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے آپ نے میرے نفس کے حوالے نہیں کرنا. پھر وہ رکوع میں چلے گئے، گر پڑے، روئے، استغفار کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے رجوع کیا، وہ رجوع کرنے والے تھے، مطلب وہ اواب تھے، وہ منیب تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. اور پھر وہ ہمارے پاس بڑا قرب اور اچھا، ہمارے پاس ان کا بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے. اب آج کے دن میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ جو واقعہ ہے، اس میں جو میسج ہے کہ ہم انبیاء کو، اللہ کو، اس کے دین کو، انبیاء کو، علماء کو، مومنین کو، ہم اس مائنڈ سیٹ کو پہلے سمجھیں.
اگر اس مائنڈ سیٹ کو سمجھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یار یہ بندہ اس مائنڈ سیٹ کا ہے. ہم شیطان کو، کفر کو، بے حیائی کو، خواہشات کے مائنڈ سیٹ کو سمجھیں. جب اس مائنڈ سیٹ کو دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ اوپر سے تو مسلمان کا ٹیگ لگا ہوا ہے لیکن اندر سے کسی اور کو فالو کر رہا ہے. اب یہ سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اس 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 ان کو ان کی دلجوئی کرنے کے لیے، ان کو صبر دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو کہ یہ میرے نبی ہیں، اور لوگ ان کے متعلق، مطلب جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ لوگ، ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے جب اگلے ویک میں جائیں گے تو پھر اس کا تسلسل تھوڑا اور بن جائے گا کہ لوگ انبیاء کے متعلق کیسی باتیں جان رہے ہیں. اور یہ بات آج کی نہیں کہ آپ انبیاء اور اولیاء کو سمجھیں نہیں کہ وہ اواب ہیں، وہ منیب ہیں، ان کو فصل الخطاب عطا کیا، وہ خلیفہ ہیں، پہاڑ اور پرندے اس کے پیچھے، اور ان کو بھی لوگ نہیں سمجھ رہے اور ان پہ بھی لوگ تومتے لگا رہے ہیں اور وہ ان کے ٹائم سے ہی لگ رہی ہیں اور اسرائیلیات میں یہ باتیں ہیں. تو یہ لوگوں کا خاصہ، یہ کفر کا خاصہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے، اچھا کفر کیا کرتا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ میں فطور ڈال دیتا ہے. آپ کے دیکھنے کا جو نظریہ کینوس ہے اس میں بال آ جاتا ہے، اس میں شک آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست احباب، جو بھی موجود آنے والے چلے گئے، حاضرین غائبین، ہم سب کو اپنے اور اپنے رب کی، اللہ تعالیٰ اپنے اپنے محبوب کی، اپنے دین کی اصل سمجھ عطا کرے، ہمیں ذات عطا کرے، ہمیں اپنی اپنی سوچ اور ادراک اور اپنی حیات عطا کرے. وہ نورانیت، وہ رحمانیت جو وہ ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، وہ والی حقیقت ہمیں عطا کرے تاکہ ہم اس کے بندے، اس کے خلیفہ ہونے کا جو رول ہے اس کو سمجھ کے اس کو ادا کر سکیں، اور اپنا اسم، اپنی وحدانیت، اپنا کلام، اپنا قرآن، اپنا دین، اپنے نبی، اپنے پیاروں کا پیار، ہمیں یہ منصب سمجھ آئے. اس کے دروازے اللہ کی ذات ہم پہ کھولے، ہمیں استقامت دے، بڑھتا ہوا پیار اور تعلق عطا کرے ہم سے اور ہماری اولادوں سے. اس حق کو، اس نور کو، جو اس کو آگے پاس آن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مجھ میں جائے گا تو آگے بڑھے گا، اور اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی نظر، اپنی رحمت، اپنی فتح اور نصرت دائمی طور پہ ہمارے ساتھ رکھے. جو رحمت، برکت، خیر، کامیابیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور جو اللہ نے دعائیں ان کے لیے قبول کی، وہ اللہ تعالیٰ رحمت، برکت، خیر ہمیں بھی عطا کرے اور دعائیں ہمارے لیے بھی قبول کرے دائمی طور پہ آپ کی نسبت سے. اور جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اپنے لیے، امت کے لیے، اور اللہ نے ان کو پناہ دی اور وہ دعائیں ان کے لیے قبول کی، اللہ ہمارے لیے بھی ان کی نسبت سے قبول کرے. اور ہر شر اور برائی اور پریشانی پہ ہمیں فتح عطا کرے، جیسے اپنے پیاروں کو عطا کیا ظاہری اور باطنی طور پہ. اور جتنے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام نازل فرمائے اپنے شان شان، اور صلاۃ والسلام نازل فرمائے ان کی آل پر، احوال پر، اہل بیت پر، ازواج پر، اللہ کے نیک لوگوں پر، جتنے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے. اور جاتے جاتے میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ جو معرفت اور تصوف کا انگ ہے، اس کے اندر جو اس میں سے ڈائریکٹلی ایک اور ایکسٹریکٹ بھی آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو قلب ہے نا، قلب مومن، وہ جبال ہے، وہ ایمان کی زمین کو اسٹیبلائز کرتے ہیں. اور پھر روح، وہ پرندہ ہے جو اس کو یہاں سے اڑا کے اللہ تعالیٰ کی ذات تک لے کے جاتا ہے. یہ کچھ پرندے ہیں ہمارے اندر جس کو آپ قلب، روح، اور پھر سر اور خفی اور اخفا، اور پھر انسان اللہ کی ذات تک پہنچتا ہے. تو اس کا ایک اور معنی اواب ہونے کا اور جبال مسخر کر دینے کا جو خاص ایک معنی ہے، یا پرندوں کو مسخر کر دینے کا، وہ میرے اور آپ کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر میرا دل زندہ ہو جائے اللہ کی یاد میں، اور یہ اللہ اللہ کرنے لگے، اور میرا نفس پاک ہو جائے لا الہ الا اللہ کے ذکر کے ساتھ، تو یہ میرا نفس، یہ وہ زمین بن جائے گی جس کو پھر یہ قلب اڑا کے، پھر قلب کو روح اڑا کے، یہ تمام چھوٹے چھوٹے پائلٹس ہیں جو مجھے میرے رب کی طرف لے کے چلے جائیں گے. اور پھر جو ان تمام چیزوں کو، ان تمام پرندوں کو، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جسے آتی ہے پرواز میں کوتاہی ہے، وہ طائر لاہوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، یہ قلب، روح، یہ انہی اندر کی ایمانی کیفیات کے ساتھ انسان پہنچتا ہے، فریکوینٹلی اڑتا ہوا فلو کے ساتھ. اب اگر انبیاء کو دیکھیں تو ایک پرسپیکٹو میں میرے لیے یہ تمام چیزیں اس طرح اپلیکیبل ہیں کہ اگر میرا نفس پاک ہو جائے تو میرا دل زندہ ہو جائے، تو وہ جو دل ایک پہاڑ ہے جو اسٹیبلائز کرتا ہے میرے نفس کو، اور پھر دل اور پھر روح جب الائن ہو جائے اس ذکر کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ میں تمام کو تمہارا متی کر دیتا ہوں کیونکہ تم میرے پیچھے آ رہے ہو. خیر، یہ اس کا ایک ایکسٹریکٹ ہے، لیکن میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ علماء کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، ذکر، یاد، اللہ کی سمجھ، اللہ کے نبی کی سمجھ، اللہ والوں کی سمجھ، اسی کے ساتھ معاملہ آگے بڑھے گا. اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی ڈراپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ ہماری ایکویشن کمپلیٹ نہیں ہوگی، وہ معاملہ خود ساختہ سوچ اور انا کی طرف نکل جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم کو سننے، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.